السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قابل قدر معزز حاضرین اور سامعین، میرے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ آج کے اس پروگرام میں میرا روڈ میں واقع البر فاؤنڈیشن کی برانچ میں یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، جس میں ہدایت سے روکنے والے امور سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے گوشے گزار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں کہنے اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ محترم حضرات، ہر روز ہم تمام مسلمان اللہ رب العالمین کے حضور یہ دعا کرتے ہیں، بلکہ ہر روز پانچوں اوقات میں جو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں، ان پانچوں اوقات میں، بلکہ ان پانچوں اوقات کے تمام رکعات کے اندر ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کرتے ہیں
اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اس دعا کا اس قدر کثرت کے ساتھ میں بار بار کرنا اور اس کے لیے ابھارنا اور نماز کا ایک جز اور حصہ اسے بنا دینا، اس کی اہمیت کی دلیل ہے۔ کس قدر یہ اونچے مقام، اونچے درجے اور مرتبے والا ہے، اس بات سے اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہے یہ کیا چیز ہدایت جو ہم اللہ رب العالمین سے ہر روز بلکہ ہر رکعات میں تمام نمازوں کے اندر مانگتے ہیں؟ اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے۔ کیا ہے ہدایت؟ ہدایت کا یہ لفظ جو سورہ فاتحہ کی اس آیت کریمہ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی بے شمار آیات کے اندر آئی ہوئی ہیں، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس سے ہمیں کیا بتلانا چاہا ہے اور ہم مانگتے کیا ہیں اس کلمے سے؟ اہدنا، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے دو اہم باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ویسے علوم قرآن پر جن ائمہ نے کتابیں لکھی ہیں اور اس کے ہر کلمے پر انہوں نے گہری سوچ و بچار کے بعد اس کے معانی اور مفاہیم کو منتقل کیا ہے اور اسے متعین کیا ہے۔ اس کلمے کے حوالے سے بھی انہوں نے اس بات کو خوب واضح کیا ہے کہ پورے قرآن میں یہ کلمہ جہاں بھی آیا، جس جگہ بھی اس کا استعمال ہوا، اللہ رب العالمین نے یہ کلمہ بول کر 27 مفاہیم میں سے کوئی نہ کوئی مفہوم مراد لیا ہے۔ کچھ لوگوں نے 25، کچھ لوگوں نے 20، کچھ لوگوں نے 10، مختلف ائمہ اور مختلف اہل علم نے اس کے معانی اور مفاہیم کو ذکر کیے ہیں۔ ان سب کا خلاصہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کل ٹوٹل اجمالی 27 معانی ہیں جو اس کلمے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو دیے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری باتیں ایک مختصر سے درس کے اندر نہ لی جا سکتی ہیں اور نہ ہی وہ مقصود ہیں آج کے اس درس میں۔ لیکن ان 27 معانی میں سے جو چیز قدر مشترک ہے ان سارے معانی کے اندر، وہ دو اہم معنی ہیں۔ ان 27 میں دو اہم ترین معنی اور مفہوم ہے ہدایت کا۔ نمبر 1 رہنمائی کرنا، نمبر 2 توفیق دینا۔ پہلا معنی رہنمائی کرنا، دوسرا معنی توفیق دینا۔ ہدایت کے یہ دو اہم ترین معنی ہیں۔ یہاں یہ دونوں ہی معنی مراد ہے۔ کیا دونوں میں کچھ فرق ہے؟ رہنمائی کرنا اور توفیق دینا؟ جی، دونوں میں فرق یہ ہے، رہنمائی کے معنی ہے آپ بتا دیں اپنی زبان سے کسی کو، اگر وہ راستہ نہ جانتا ہو تو آپ اپنی انگلیوں کے اشارے سے اپنی زبان سے بول کر سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ راستہ جو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں پر ہے۔ یہ معنی ہے رہنمائی کا۔ جو سامنے والے کو پتہ نہ ہو آپ اس کی جانکاری دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مقام تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسی کام کے لیے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا تھا
کون سا مقام؟ بتانے کا، سمجھانے کا، جانکاری دینے کا۔ لوگوں، اللہ رب العالمین تک جانے والا راستہ یہ ہے، اور آپ جس راستے پر لگے ہوئے ہیں وہ صحیح راستہ نہیں ہے، تو آپ صحیح راستے کی صحیح رہنمائی زندگی بھر فرماتے رہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ رب العالمین نے دیا، اور آپ کے بعد آپ کی امتیوں کا بھی وہی مقام ہے، ان کی بھی ذمہ داری وہی ہے، بتانا۔ کیا بتانا؟ صحیح چیز بتانا، صحیح چیز کی صحیح رہنمائی کرنا۔ اور جو دوسرا معنی اور مفہوم ہے توفیق دینا، یہ صرف کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی شخص توفیق نہیں دیتا۔ ہدایت کا یہ دوسرا معنی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت کریمہ میں ان دونوں معنی کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے گا۔ یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آدمی صحیح راستے پر آ جائے تو یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، تڑپ تھی، آپ کا کتنا لگن تھا، کس قدر جذبہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کفار اور مشرکین کو صحیح راستے پر لانے کے لیے آپ ان کے پیچھے کس قدر چلتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے، ان کے خاص اور عام مجالس کے اندر شریک ہو کر ایک ایک بات ان کے کان تک پہنچانے کی کوشش کرتے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے حوالے سے قرآن میں 2 جگہوں پر ذکر کیا کہ آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک اور برباد کر لیں گے اگر وہ ایمان نہ لائیں۔ یہ جذبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ گیا تھا، لیکن آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ انہیں پکڑیں اور انہیں ہدایت دے دیں۔ ہدایت دے دیں کا کون سا معنی؟ توفیق دے دیں، اس حق اور صداقت کے کلمے کو اختیار کرنے کی، جسے دے کر کے اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا والوں کے بیچ میں بھیجا تھا۔ اگر میں آپ لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھوں کہ توفیق کیا چیز ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ کے لیے خاص، اس سے کیا مفہوم آپ نے سمجھا؟ رہنمائی کا مفہوم تو ہر کوئی جانتا ہے، بتا دینا، سمجھا دینا سامنے والے کو کہ اس کے سمجھ میں وہ راستہ اور وہ چیز آ جائے جس کے بارے میں وہ جاننا چاہتا ہے۔ لیکن توفیق کا کیا معنی ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے؟ توفیق صرف اللہ ہی دے گا۔ کیا مطلب ہے توفیق کا؟ جی بتائیے۔ دلوں کا پھیرنا، دل کا پھیرنا، یہ کیا چیز ہے؟ دل کا پھیرنا، دل کا پھیرنا کیا چیز ہے؟ کیا اللہ رب العالمین دلوں کو پھیر دیتا ہے؟ جیسا چاہتا ہے ویسا وہ پھیرتا رہتا ہے؟ یہی معنی ہے توفیق کا۔ دیکھیے، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے دل کے اندر ارادے کا پیدا ہونا، دل کے اندر ارادے کا پیدا ہونا، اور دوسرا ہے ارادے کے مطابق جسم کا حرکت میں آ جانا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ دل کے اندر ارادے کا پیدا ہو جانا کسی کام کے کرنے یا کسی کام سے بچنے کا، اور دوسرا کام جسم کا دل کے اس ارادے کے مطابق حرکت میں آ جانا۔
اگر یہ دو چیزیں ہو گئیں تو ان دونوں چیزوں کا مجموعہ جو کسی ایک کلمے سے انسان ادا کرنا چاہے اسی کا نام ہے توفیق۔ دو چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں، اگر دل کے اندر ارادہ پیدا ہو جائے اور جسم ساتھ نہ دے تو ادھورا ہے، اور اگر جسم کے اندر حرکت کی قوت ہو لیکن دل کے اندر ارادہ ہی نہ بن رہا ہو وہ بھی ادھورا ہے۔ گویا کہ یہ اس وقت مکمل ہوتا ہے جب یہ دونوں کی دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، دل کا ارادہ اور جسم کا اس ارادے کے موافق حرکت میں آ جانا۔ یہیں پر ایک بات کی طرف میں جو بہت ہی بنیادی ہے اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا والوں کے درمیان بھیجا، اور بھیجنے کے ساتھ ساتھ تین اہم باتوں کا تذکرہ کیا کہ تین چیزیں دے کر کے اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے، اور یہ تینوں باتیں قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک آیت ہے سورہ جمعہ کے اندر، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ لوگ پہلے گمراہی میں تھے، اس گمراہی سے نکالنے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے درمیان بھیجا، اور آپ نے تین اہم کام لوگوں کے درمیان کیے۔ ان تینوں کاموں کے کرنے کے بعد لوگ ضلالت سے، گمراہی سے نکل گئے، ہدایت پر آ گئے۔ یعنی ان تینوں میں سے اگر کوئی ایک کام میں کمی اور کوتاہی اگر ہوئی تو وہ انسان ضلالت اور گمراہی کے گڈھے ہی میں اپنے آپ کو پائے گا۔ کیا ہیں تینوں باتیں؟ آیت میں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا۔ نمبر دو، ابھی آیت میں نے پڑھی ہے، بتائیے۔ نمبر دو، کتاب اور حکمت کو سمجھانا۔ نمبر تین، تزکیہ نفس۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ نمبر دو، ویزکیہم۔ نمبر تین، ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حکمت کا مطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ تین کام اللہ رب العالمین نے کس کو دیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجے، اس لیے تاکہ لوگوں کو ہدایت پر لائیں اور ضلالت سے نکال دیں۔ یہ مقصود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کو مکمل طریقے سے پہنچا دیا، اور آپ اپنے مشن میں پورے طور پر کامیاب رہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر ہم بھی اس مشن کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق ہم بھی ان تینوں پیغامات کو لے کر کے چلیں تو ضلالت کے اسباب سے ہم بچ جائیں گے، ہدایت کے اسباب ہمیں میسر آ جائیں گے۔ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے کلام کی تلاوت، نمبر دو کتاب و سنت کی تعلیم، نمبر تین تزکیہ نفس۔ موٹی موٹی بات ہے، یہ تو سارے لوگ جانتے ہیں، یہ تو سارے لوگ جانتے ہیں، اس میں کوئی نئی چیز ہے؟ نہیں، کوئی نئی چیز نہیں، لیکن اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ تینوں چیزوں سے اللہ رب العالمین ہمیں کیا دینا چاہتا ہے۔ آئیے پہلے نمبر پر ہم لیتے ہیں اللہ کے کلام کی تلاوت۔ تلاوت کا کیا معنی ہے؟ تلاوت کا جو ہم مفہوم سمجھتے ہیں کہ قرآن اٹھائیں
اور اس کو پڑھیں، یہی معنی ہے تلاوت کا؟ جی ہے یہ معنی، اور اس پر ہمیں اللہ اجر دے گا۔ ہم جتنی بھی آیات پڑھیں گے، بلکہ آیات کے حروف پڑھیں گے، اسی قدر اللہ رب العالمین ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں دے گا اور ہماری نیکیوں میں اضافہ کرے گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے، آمین۔ تلاوت کا لفظ سن کر کے ہر آدمی کے ذہن میں یہی ایک بات آتی ہے، کون سی؟ کہ قرآن کھولیں اور اس کی جو آیتیں ہیں اس کو زبان پر جاری کر دیں، لیکن یہ 1/3 مفہوم ہے۔ کتنا؟ 1/3، 1/3، 1/3 مفہوم۔ یہ پورا مکمل مفہوم نہیں ہے، یعنی یہ ایک حصہ ہے تلاوت کا، یہ مکمل نہیں ہے۔ اس کا ایک اور حصہ ہے، جس کو کہتے ہیں عربی میں تلاوت باللفظ، تلاوت باللفظ، اس کے الفاظ اور کلمات کو زبان پر جاری کرنا۔ دوسرا ہے تلاوہ بالمعنی، اس کے معانی اور مفاہیم کو ذہن میں اتارنا، یہ تلاوت، کیونکہ اللہ نے اسی لیے اتارا ہی ہے تاکہ الفاظ کے ذریعے سے جو معنی اللہ رب العالمین کو سمجھانا چاہتا ہے وہ ہم اپنے ذہن و دماغ میں اتاریں تو ضلالت کے راستے ہمارے اندر سے نکل جائیں، ورنہ نہیں نکلیں گے، باقی رہیں گے۔ اجر ہمیں ملا، ہم نے زبان پر اس کو جاری کیا، لیکن ایک بہت عظیم مقصد ہے اس کا کہ اس کو ہم سمجھیں کہ کہاں ضلالت ہے اور کہاں ہدایت ہے، ہمیں کیا چیز لینی ہے اور کیا چھوڑنی ہے۔ تیسرا تلاوت بالحکم، یعنی اس کلمے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے جو حکم ہمیں دینا چاہا ہے، کیا ہم نے اس حکم کو سمجھا؟ کہیں کرنے کا حکم ہے، کہیں بچنے کا حکم ہے، کہیں تصدیق کی بات آتی ہے کہ اسے مان لو یہ سچ ہے، اور کہیں جھٹلانے کی بات آتی ہے کہ یہ غلط ہے، اس سے بچو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے تکلیف دہ ہے، اس سے بچو۔ یہ کون سا معنی ہے؟ تیسرا معنی ہے تلاوت، یعنی اس کے احکام جو ان کلمات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں دینا چاہتا ہے، ان احکام کو کیش کرنا اور اپنی زندگی میں اسے کیا کرنا؟ اتارنا، اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنا۔ یہ 3 کام اگر ہم کرتے ہیں تو ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگوں میں سے اللہ رب العالمین کے ہاں مانے جائیں گے۔ کون کون سا کام؟ نمبر 1 تلاوت لفظ، اس کے الفاظ اور اس کی آیات کو ہم اپنی زبان پر جاری کریں۔ نمبر 2 تلاوت معنی، اس کے معنی اور مفاہیم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ہر شخص اپنی اپنی استطاعت اور پہنچ کے مطابق۔ نمبر 3 تلاوت حکم، ان معانی میں کیا احکام چھپے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان معانی کے ذریعے سے چاہتا کیا ہے، ان چاہتوں کو سمجھنا، رب کی چاہتوں کو سمجھنا اور اپنی چاہتوں کو قربان کر دینا، رب کی چاہتوں کو اپنا لینا۔ یہ جذبہ اگر قرآن کی تلاوت کرنے والے شخص کے اندر آیا تو اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ہدایت کو کیچ کر لیا، اختیار کر لیا، اور اسی قدر ضلالت کے اسباب کو اپنے سے دور کر دیا۔ یہ ایک مفہوم ہوا، یہ ایک تلاوت ہے۔ دوسرا پیغام کا جو حصہ ہے وہ ہے کتاب و سنت کی تعلیم دینا، کتاب و سنت کی تعلیم دینا۔ آپ یہ ذرا ہم کو بتائیں کہ ایک انسان جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں یا سنی جاتی ہیں تو اس کے اثرات وہ محسوس کرتا ہے یا دوسرا آدمی محسوس کرے گا؟ جو پڑھنے والا ہے قرآن کا وہ محسوس کرے گا، یا جو قرآن کو سننے کے بجائے دوسری چیزوں کو سنتا ہے، کون اس کے اثرات کو پائے گا؟
جو قرآن کو پڑھنے والا ہے، جو اس کے اثرات کو قبول کرنے والا ہے، وہی انسان اس کے ذخیرے سے، اس کی برکتوں سے مستفید ہوگا، دوسرا نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ تلاوت کے اثرات جتنے بھی ہیں وہ ٹوٹل تلاوت کرنے والے شخص کے لیے خاص ہے، چاہے وہ لفظی تلاوت کر رہا ہے، یا اس کے معنی پر غور کر رہا ہے، یا اس کے احکام کو سمجھ کر اپنی زندگی کے اندر اسے اتار رہا ہے۔ ان تینوں میں سے جو بھی وہ اپنا رہا ہے، بذات خود وہ اپنے آپ کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے اندر کی خامیوں کو دور کر کے، اپنے اندر اچھائیوں اور نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ جگہ دے کر کے اپنے آپ کو مکمل بنانے کی کوشش کر رہا ہے، ہدایت کے راستے پر اپنے آپ کو لا رہا ہے۔ اس کا بینیفٹ اس شخص کو ہوا جس نے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین دین اسلام ماننے والوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ آپ کبھی بھی ہدایت کی ان چیزوں کو اپنے حد تک محصور نہ رکھیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ تو دوسروں تک کیسے پہنچے گا؟ آپ نے الحمدللہ پڑھا، اس سے آپ کی دنیا بدل گئی، آپ کا جسم اور آپ کا دل اللہ کے کلام کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر، اس پر عمل کر کے منور اور تابع ہو گیا۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ روشنی جو آپ نے اپنے اندر کیچ کی ہے، اس روشنی کو اوروں تک پہنچائیں۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اگر آپ نہیں پہنچاتے تو آپ اکیلے انسان ہوں گے جو اس سعادت سے بہرہ مند ہوں گے، پورا سماج ہدایت کے اس راستے پر، عظیم شاہراہ پر نہیں آ سکے گا۔ سارے لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس عظیم تحفہ اور نعمت سے مستفید ہو سکیں۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اللہ فرمایا سکھاؤ، سکھاؤ۔ کلمہ دیکھی کون سا استعمال کیا اللہ رب، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیم، سکھانا۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آواز دے دیں آ جاؤ بس کافی ہے، نہیں، سکھانا کیسے سکھایا جاتا ہے؟ ایک بچہ اگر ہے، اس کی زبان پر کوئی چیز جاری نہیں ہوتی ہے تو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ بچے کو سکھائیے۔ کیسے سکھائیں گے؟ ایک ایک حرف، ایک ایک کلمہ اس کی زبان میں ڈالیں کہ وہ اس کو ادا کر لے جائے۔ گویا کہ پورا دین ہر انسان کو، ہر شخص ایک دوسرے تک پہنچانے اور اسے سکھانے کی کوشش کرے گا تو اس پیغام کا حصہ جو دوسرے نمبر پر ہے وہ ادا ہوگا۔ گویا کہ اس جز کا تعلق اپنے سے ہے یا دوسروں سے ہے؟ دوسروں سے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم کا تعلق یعنی تعلیم سے وہ آدمی مستفید ہوگا یا دوسرے لوگ مستفید ہوں گے؟ کون فائدہ اٹھائے گا؟ دوسرے لوگ فائدہ اٹھائے۔ تلاوت سے کس نے فائدہ اٹھایا؟ خود۔ جب خود فائدہ اٹھا لیا، اپنے اندر اساس اور بنیاد مضبوط کر لیا، تو اس قوت کے بیس پر وہ دوسروں کو دے سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر خالی برتن ہو اور دوسرے میں وہ کچھ دینا چاہے تو کچھ ہے ہی نہیں ہے تو دوسرے کو دے گا کیا؟ لیکن اگر اس برتن کے اندر سامان موجود ہو اور پھر دوسرے میں کچھ ڈالنا چاہے تو الحمدللہ وہ آسانی کے ساتھ دوسرے کو دینے میں کامیاب ہو سکے گا۔ اسی لیے کہا گیا تلاوت کرو، یعنی اپنے آپ کو مکمل کرنے کی کوشش کرو، علمی عملی دونوں اعتبار سے، جیسا کہ تلاوت کے معنی میں نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کیا۔ تیسرا کلمہ جو اس پیغام کا تیسرا حصہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دے کر کے بھیجا۔ پیغام کے اس تیسرے حصے پر ذرا غور کریں، کیا ہے اس حصے میں؟ اس تیسرے حصے کے اندر کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کا مطلب ہے؟ تزکیہ کا لفظ بہت عام ہے اور بہت زیادہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، بھائی تزکیہ نفس ہے، مطلوب ہے
اللہ رب العالمین نے 3 اہم کاموں میں سے ایک تزکیہ کو ذکر کیا ہے، لیکن ہے کیا چیز تزکیہ؟ یہ ہمیں ذہن نشین کرنی ہے۔ تزکیے کے معنی ہے صاف ستھرا کرنا، زکا یزکی تزکیتن، صاف ستھرا کرنا۔ کس کو؟ اپنے آپ کو۔ کس کو صاف کرنا ہے؟ اپنے آپ کو۔ یعنی کس اعتبار سے صاف کرنا ہے؟ 2 اعتبار سے، ظاہری اور معنوی۔ 2 اعتبار سے آپ اپنے اندر صفائی کا اہتمام کر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی، طہارت آدھا ایمان ہے، طہارت آدھا ایمان ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اور اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا یہ میزان کو، ترازو کو بھر دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے طہارت آدھا ایمان ہے؟ طہارت آدھا ایمان ہے کا کیا مطلب ہے؟ سنتے ہیں کہ نہیں؟ کثرت کے ساتھ یہ کلمہ آتا ہے کہ طہارت آدھا ایمان ہے۔ آدھا ایمان کا مطلب ہے کہ دین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصے کا تعلق ظاہر سے ہے اور دوسرے حصے کا تعلق باطن سے ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دیکھی جانے والی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہیں۔ صفائی دونوں جگہ مطلوب ہے، صفائی دونوں جگہوں کی مطلوب ہے۔ جو ظاہر میں نظر آتی ہیں جیسے کپڑا، تو کیا ہم گندے کپڑے پہنے؟ نہیں، جو گندگی لگی ہو اس کو صاف کر لیں۔ نماز کہاں پڑھیں؟ جگہ صاف ہو۔ اور اسی طریقے سے انسان ہر اس ظاہر چیز کو جو آنکھوں سے نظر آنے والی ہے، وہ جو کچھ بھی ہو اس کو صاف کرنے کی کوشش کرے۔ وضو بنانا، اسی لیے اس کو بھی طہارت کہتے ہیں۔ غسل کرنا، اس کو بھی طہارت کہتے ہیں۔ یہ سب طہارت ہے، ظاہری صفائی۔ تو انسان کے اندر مطلوب ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کو صاف کریں۔ تو طاہر کریں اپنے آپ کو، جسمانی اعتبار سے، کپڑے کے اعتبار سے، گھر، دکان، مکان، روڈ، گلی، نالا، یہ جو ظاہری چیزیں ہیں مسلمانوں کو پابند کیا گیا کہ آپ ظاہری صفائی کا اگر اہتمام کرنے میں کامیاب ہو گئے، آپ کا آدھا ایمان مکمل ہوا۔ ابھی آدھا باقی ہے۔ اس آدھے کا تعلق ایسی چیزوں سے ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، نہ ہم دیکھ سکتے نہ آپ دیکھ سکتے، کوئی نہیں دیکھ سکتا، صرف رب العالمین اسے دیکھ سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل کی صفائی۔ گویا کہ دل کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں جو وہاں تہ بتہ جم جاتی ہیں، جیسے کہ ہمارے کپڑے پر، ہمارے جگہ میں، گھر اور دکان میں گرد و غبار اٹھ جاتے ہیں اور وہاں انسان صفائی کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے دلوں کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کا گرد تہ بتہ جمنے لگتا ہے۔ ہمیں حکم کیا دیا گیا؟ صاف کرو۔ اگر ہم صاف کر لیتے ہیں تو ہم نے تیسرا جو پیغام تھا اللہ رب العالمین کا، ان دونوں کے اندر ظاہری اور دل کی صفائی دونوں کے اعتبار سے گویا کہ ہم نے اس پیغام کو مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ دل کی صفائی میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں۔ قرآن مجید نے کافروں کو کیا کہا؟ انما المشرکون نجس، یہ ناپاک لوگ ہیں۔ مشرک اور کافر یہ کون ہے؟ نجس ہیں، یعنی ان کے جسم سے اگر ہمارا جسم ٹچ کر جائے تو ہمیں غسل کرنا پڑے گا؟ نہیں، یہ وہ نجاست نہیں ہے کہ جس سے ہم ناپاک ہو جائیں۔ یہ دل کی نجاست، دل تک ہمارا ہاتھ پہنچ سکتا ہے؟ نہیں۔ گویا کہ دل کی صفائی کے لیے اور اس کی طہارت کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اور وہ ہے ایمان۔
کفر کی جگہ پر کیا لے آئیں؟ ایمان لے آئیں. شرک کی جگہ پر توحید لے آئیں. بدعات کی جگہ پر سنت لے آئیں. گناہوں کی جگہوں پر کیا لے آئیں؟ اطاعت، فرما برداری، نیکیاں، اچھائیاں، بھلائیاں. اگر ہمارے دل میں کسی کے خلاف میل ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، کبر ہے، تو یہ بیماری ہے کہ نہیں؟ یہ گرد و غبار دل کا ہے یا نہیں؟ گویا کہ ہم دل کو صاف کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اگر ہم اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں تو ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. جب تک ان ساری چیزوں سے ہم اپنے دل کو پورے طور پر صاف نہیں کریں گے، دل اپنا کام نہیں کر سکے گا. دل کا جو کام ہے، جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے دل کو دیا ہے، وہ کام نہیں ہوگا. آپ ذرا دیکھیں کھیت وغیرہ کے اندر کسان کیا کرتا ہے. سب سے پہلے وہ ہل چلاتا ہے تاکہ زمین کو ہموار کر سکے، اور اس کے اندر جو گھاس پھوس لگے ہیں انہیں چھوڑتا ہے یا نکال دیتا ہے؟ نکال دیتا ہے، کیونکہ یہ گھاس پھوس اس سبزے کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اور کیا ایک بار نکال دیا تو کافی ہو گیا؟ وہ بار بار جب تک کہ اس فصل کٹ نہ جائے تب تک وہ جا کر کے دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں کچھ آیا تو نہیں ہے. آیا ہو تو اس کو نکال پھینک دیں، یا کم سے کم کوئی سے دوائیاں وغیرہ آئی ہوں تو اس کو ڈال دیں تاکہ وہ ختم ہو جائے اور جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے. جیسے یہ کھیت ہے ایسے یہ کھیت بھی ہے. یہاں بھی گناہوں کی غلاظت اور گندگی تہ بتہ آتی رہتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، تو اس کے دل کے اندر کالے اور سیاہ نقطے آنے لگتے ہیں. یہاں تک کہ یہ سلسلہ بڑھتے پورے دل کے اوپر چھا جاتا ہے. یہی وہ مہر ہے جو اس دل کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے لگ گیا. اب نصیحت کی باتیں، ایمان کی باتیں، طہارت کی باتیں کان تک تو آ سکتی ہیں پر اس دل تک نہیں جا سکتی، کیونکہ اس کا راستہ بند ہے، صفائی ہو نہیں پائی ہے اس کی. جب صفائی ہو نہیں پائی تو وہاں جا کر کے یہ مر جائے گا، وہاں پر یہ اگ نہیں سکتا. اس کے اگنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دل زندہ ہو. ہم نے تو اس دل کو مختلف طرح کی بیماریوں کے اندر چھوڑ دیا، اس کا کوئی علاج نہیں کیا. علاج کرتے رہنا ہے، اور وہ علاج ہے توبہ اور استغفار، کثرت سے، زیادہ سے زیادہ، برابر اللہ رب العالمین سے جڑے رہیں انسان اور اس کو صاف کرتے رہیں. صاف کر کے کیا ہم نے تزکیہ پورا کر لیا؟ تزکیہ کا کام پورا نہیں ہوا ابھی. یہ ابھی چکی کے 2 پارٹوں میں سے ایک پارٹ ہو، یعنی دل کی صفائی، جسم کی صفائی، دونوں کو اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے، شرک کی گندگی، کفر کی گندگی، بدعات کی گندگی، بڑے اور چھوٹے گناہوں کی گندگی، حقوق العباد سے متعلق جو ہماری کوتاہیاں ہیں، ان سب سے متعلق جو گندگی ہے، ان سب کو صاف ستھرا کرنے میں اگر ہم کامیاب ہو گئے اور کامیاب ہوتے رہے، اس کی کوششیں کرتے رہے، تو چکے کے 2 پارٹ میں سے ایک پارٹ کا کام ہم نے کیا، یعنی ابھی ہم نے صفائی کی ہے. یعنی ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ کسی گھر کے اندر جھاڑو لگا دیں تو جھاڑو لگا دینے سے گھر صاف ستھرا ہو گیا، لیکن صاف ستھرا ہونے سے کیا مہک آنے لگے گی، خوشبو آنے لگے گی؟ نہیں. وہاں آپ کو خوشبو اور عطر نام کی چیزیں لا کر کے رکھنی ہوگی. لیکن اگر کوڑا کباڑ جو باہر پھینکا جاتا ہے گھر کے اندر لا کر کے آدمی رکھے، جہاں آدمی ناک پکڑ کر کے چلے، اور وہاں آپ لا کر کے ماشاءاللہ بہترین قسم کی خوشبو دیواروں پہ لگائیں، تو اس کا کچھ اثر انسان محسوس کر سکتا نہیں.
یہ اس کی جگہ ہی نہیں ہے خوشبو کی. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر جب دیکھا کہ کسی شخص نے ناک کے ذریعے سے جو چیز نکلتی ہے ریت وہ وہاں پر لگی ہوئی ہے، آپ نے اسے ہٹایا، پوچھا، صاف کیا اس گندگی کو، اور اس کے بعد وہاں پر خوشبو آپ نے ملا. پہلے صفائی کیا اور صفائی کرنے کے بعد اس کو معطر کیا. معلوم یہ ہوا کہ صفائی کرنا یہ آدھا کام ہے. اب اس آدھے کے بعد مزید آدھا جو بچا ہوا ہے وہ جب ہم کر لیں گے تو تزکیے کا کام مکمل ہو جائے گا. وہ آدھا کیا ہے؟ دل صاف ستھرا ہو چکا ہے. یتلو علیہم آیاتی، اب اللہ کے آیات کی تلاوت کریں، وہاں جا کر کے وہ اپنی جگہ لے لیں گے. صاف جگہ چاہیے اللہ کی آیات. اللہ رب العالمین کا کلام پاک ہے، پاک جگہوں پر جا کر کے سیٹ ہوگا. دل دماغ اگر صاف ہے وہ آیتیں اگر جاتی ہیں وہاں وہ اپنی جگہ لے لیں گی. اگر آپ نے اپنی زبان سے رب کی تعریف کے کلمات نکالے وہ اپنی جگہ جا کر کے لے لیں گے. اگر آپ نے نماز کا اہتمام کیا، صوم و صلاۃ، زکوٰۃ اور حج جیسی عبادتوں کو انجام دیا، وہ صاف ستھری جگہ میں جا کر کے وہ اپنی اپنی جگہیں لے لیں گی. یہ سب خوشبو پیدا کرنے والے اعمال ہیں، معطر کرنے والے اعمال ہیں، آپ کی زندگی اور مشن کو کامیاب بنانے والے اعمال ہیں. اور یہی کلمہ ہے جو شروع میں میں نے واضح کیا، یتلو علیہم آیاتی، تلاوت کے ذریعے سے. یعنی معطر کیسے ہوگا؟ تلاوت کے ذریعے سے. تلاوت کا جو تینوں معنی ہے وہ آ کر کے چکی کے دوسرے پارٹ کے اندر رکھیں، اب صفائی کا پورا کام مکمل ہوگا. تو ایک طرف گندگی کی چیزوں کو نکالنے کی کوشش کریں اور دوسری طرف جو بہتر اور صاف ستھری غذا وحی الہی کی شکل میں قرآن مجید اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ نے اتاری ہے، اسے اس دل میں جگہ دیں. زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اس سے جڑیں، کان کو اس سے مانوس کریں، ایسی جگہوں پر جائیں جہاں خیر کی چیزیں ہو رہی ہوں اور پورے سماج کو معطر بننے اور بنانے کی کوشش کریں. یہ اگر ہو گیا تو اس بندے کو تزکیہ حاصل ہو گیا. گویا کی تزکیہ نتیجہ ہے، گویا کی تزکیہ نتیجہ ہے، اور تلاوت یہ اساس اور بنیاد ہے، اور تعلیم یہ ذریعہ اور سبب ہے. نتیجہ کیا ہے؟ تزکیہ. اور اس کی بنیاد کس چیز پر قائم ہے؟ تزکیے کی بنیاد، اس پورے محل کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ تلاوت پر. تلاوت کا وہ جو تینوں معنی ہے، اور اس تلاوت کے اثرات سارے لوگ محسوس کر سکیں اور سارے لوگ اپنی زندگی کو معطر بنا لیں، وہ تعلیم کے ذریعے سے سکھا کر کے ہوگی، بتا کر کے ہوگی، رہنمائی کے ذریعے سے ہوگی. در حقیقت یہ وہ تینوں کام ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر کے بھیجے ہیں. اگر ہم میں کا ہر شخص اس پیغام پر سچے دل کے ساتھ میں غور کرے اور کیا اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے اسے اپنانے کی کوشش کرے، تو یقیناً وہ شخص وہ پیغام صحیح طریقے سے اپنے اندر بھی سماج کے ہر فرد تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکے گا. دراصل میں ابھی اپنے اصل موضوع پر نہیں آیا. یہ کچھ باتیں تھیں جو موضوع کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے تھی. ہدایت کا موضوع، ہدایت کیا چیز ہے اس کو سمجھنا ہے ہمیں. ہدایت کو اچھے طریقے سے کیش کرنا ہے. ہدایت آتی کہاں سے ہے؟ ہدایت جو چیز ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ تحفہ ہے، یہ انعام ہے، اور اس کے سبب ہم ہوں گے. لیکن یہ چیزیں ہمیں کیسے ملیں گی، اس کے تعلق سے یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. موضوع کیا ہے آج کے درس کا؟
میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، میں نے شروع میں ذکر کیا تھا موضوع کے بارے میں، ہدایت سے روکنے والے امور، ہدایت سے روکنے والے امور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اس منزل تک پہنچنے سے روک رہی ہیں؟ ڈاکو ہیں، چور ہیں، بدماش ہیں، جو ہمیں ہماری منزل تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں، وہ کیا؟ تاکہ ہم ان کو سمجھ سکیں، پہچان سکیں اور ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے اور اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ پہچاننا ہوگا، ہم ان چیزوں کو جاننا ہوگا تاکہ ان سے بچا کر کے ہم کامیابی کے راستے پر پورے طور سے لگ سکیں۔ میں ساری باتیں اس درس کے اندر ذکر نہیں کر سکتا، لیکن اشارتاً چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جہالت اور نادانی۔ جہالت اور نادانی، نہ جاننا ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ کے کلام کو نہ جاننا، رب کے احکام کو نہ جاننا، اس دین کو نہ جاننا جو ہماری زندگی کے نشیب و فراز کو اور جو ہماری زندگی کو کی کامیابی کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ بن رہی ہے۔ ایسی چیزوں سے ہم غافل رہیں، نہ جانیں، نہ سمجھیں، یقیناً یہ جہالت جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، یہ اگر برقرار رہے تو ہدایت تک پہنچنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ اور یاد رکھیں، ہر انسان کے اندر اصل اور بنیاد جہالت ہی ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو جاہل ہی پیدا کیا ہے۔ وہ محنت اگر کرے گا، کوشش کرے گا تو جہالت دور ہوگی، نہیں محنت کرے گا، نہیں کوشش کرے گا تو جہالت نہیں دور ہونے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم کچھ نہیں جانتے تھے، یعنی پورے طور پر تم جاہل تھے۔ لیکن وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، مگر اللہ نے تمہیں کان دیے اور آنکھیں دی تاکہ تم رب کا شکر ادا کر سکو۔ یہ بے جوڑ بات نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو آیت کے شروع میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے آپ کو کچھ نہیں سکھایا، جہالت کے ساتھ پیدا کیا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، خالی دماغ تھا، لیکن آپ کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں ڈال دی اللہ نے کہ جس کو اگر آپ کام میں لانا شروع کر دیں تو بہت کچھ جان جائیں گے۔ کان اللہ نے دیا سننے کے لیے، اس راستے سے آپ جان سکتے ہیں، جہالت کو دور کر سکتے ہیں، علم لا سکتے ہیں۔ آنکھ دیا اللہ نے پڑھنے کے لیے، اس کے ذریعے سے اگر آپ صحیح طریقے سے اس کا صحیح استعمال کریں گے، جہالت اسی قدر دور ہوگی جس قدر اس کا استعمال اللہ کی کتاب، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے پڑھنے اور پڑھانے میں اس کا استعمال کریں گے۔ گویا کہ یہ اسباب ہیں جہالت کو دور کرنے والے، تو ہمیں ان دونوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے۔ جن لوگوں نے اس کا غلط یوز کیا تو مس یوز یہ انسان کو کدھر لے جاتا؟ ضلالت کی طرف لے جاتا، گمراہی کی طرف لے جاتا۔ اور سوئے اتفاق سماج میں اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے جو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ کان سے اللہ کے کلام کو سننا دن میں 10 منٹ مشکل ہوتا، اور گھنٹوں گھنٹوں گانے اور باجے کی چیزیں اس کے لیے آسان ہوتی ہیں۔ جہالت دور ہوگی یا آئے گی؟ دور نہیں ہو سکتی۔ جہالت اگر دور کرنی ہے تو پلٹ دیں، زیادہ سے زیادہ اس دل کو جسے آپ نے صاف کرنے کی کوشش کی ہے
اس تک پہنچائیں اس کان کے ذریعے سے، اور ان چیزوں پر دھیان اور توجہ نہ دیں جو آپ کی جہالت کو بڑھانے والی ہے اور رکاوٹ کے اندر مزید اضافہ کرنے والی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس بات کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، اللہ لوگوں کے دلوں سے علم خرچ کر کے ختم نہیں کر دے گا، لیکن علم والوں کو دنیا سے اٹھا لے گا۔ علم والے موجود ہیں اور ہم نے اپنے کان اور آنکھ کو لگایا نہیں تاکہ اس علم کا کچھ حصہ حاصل کر کے اور اپنے آپ کو ہم منور کر سکیں۔ دنیا سے اللہ نے جب ان کو اٹھا لیا تو ہم بچے اور ہماری جہالت بچی، اس کو دور کرنے کے راستے کم ہو گئے، کیونکہ جو لوگ دور کر سکتے تھے ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر رہی، اور وہ بھی آہستہ آہستہ اگر دنیا سے چلے گئے تو ہمیں جہالت ہی علم نظر آئے گا، کیونکہ ہمارے آنکھ کے اندر صلاحیت نہیں ہے الگ الگ کرنے کی، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اس کی صلاحیت ہمارے اندر تھی نہیں، اللہ نے ہمیں اس کے ساتھ پیدا نہیں کیا ہے، یہ ہمارا کام تھا کہ ہم محنت کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ دنیا سے اٹھا لے گا، پھر وہ لوگ بچیں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا، لوگ ان سے مسئلے دین کے متعلق پوچھیں گے اور وہ اس کا جواب دیں گے، خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ بہت مشہور حدیث ہے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کوشش نہیں کرتا، محنت صرف نہیں کرتا، اپنے کانوں کا استعمال نہیں کرتا، تو وہ اس جہالت کے اندر اضافہ ہی کرے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ ایک بہت اہم آیت کریمہ ہے اور ہم اس کو بہت سنتے ہیں، لیکن اس پر اگر ہم غور کریں تو یقینی معنی میں ہم ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں کامیاب ہوں گے جو ہدایت کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹیں ہیں۔ آئیے ذرا پڑھیں، یہ سورہ قاف کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ ان فی ذالک لذکری، قرآن مجید کے اندر نصیحت ہے، قرآن میں نصیحت کا سامان موجود ہے، سمجھنے کا سامان، نصیحت کا سامان، برائیوں کے دور کرنے کا سامان اور اپنے آپ کو منور کرنے کا سامان۔ کیا چیز ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ موجود، سب کچھ موجود، لیکن اس سے کون آدمی فائدہ اٹھا سکے گا؟ آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو کون منور کر سکے گا اور کون اس ہدایت سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہے۔ آگے اللہ رب العالمین اسی کے حوالے سے ذکر کرتا ہے، کیا کہا؟ لمن کان لہ قلب، پہلی بات۔ دوسری بات، او القی السمع وہو شہید، فرمایا اس آدمی کے لیے قرآن نصیحت ہے، یعنی قرآن کی آیتیں اس کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے جسم کے اندر دل ہو، جس کے جسم میں کیا ہو؟ دل ہو۔ کیا ایسا بھی جسم ہے جس میں دل نہ ہو؟ کیا ہے ایسا کوئی دل، کوئی ایسا جسم؟ پھر یہ کیا اللہ رب العالمین کہنا چاہتا ہے؟ وہ آدمی قرآن سے مستفید ہوگا جس کے جسم کے اندر دل ہو۔ اللہ رب العالمین کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل کام کر رہا ہو، اس کے دل کے اوپر گندگی، میل کچیل، گرد و غبار جو اٹی ہوئی تھی اسے آپ صاف ستھرا کر کے ان بیماریوں سے اسے آپ نے
علاج کر کے اسے آپ نے کامیاب دل بنا لیا. اور یاد رکھیں بیماریاں یہ اس قدر ہوتی ہیں کہ یکے بعد دیگرے بیماریوں کا سلسلہ آتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ گرد کی تہیں بڑھتی جاتی ہیں یہاں تک کہ یہ بیماریاں اس دل کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہیں. وہ دل مر جاتا ہے. تو اس کائنات کے اندر رہنے والے لوگوں کے جو دل ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. ایک وہ جس کا جسم اور جس کے جسم کے اندر جو دل ہے وہ زندہ ہے، یعنی زندہ شخص جیسے اپنا کام کرتا ہے ایسے وہ دل بھی اپنا کام کر رہا ہے. دوسرا وہ شخص جس کا دل مر چکا ہے، زندہ نہیں ہے. تیسرا وہ شخص جس کا دل مریض ہے، بیمار ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے. ہمیں تلاش کرنا ہوگا ہمارا دل کون سا ہے. اگر ہمارا دل سلیم ہے، صاف ستھرا ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ذکر کیا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. صرف وہی دل نفع بخش ہوگا قیامت کے دن جو سلیم ہو، ہر طرح کی آلائشوں اور گندگی سے اللہ نے اسے پاک اور صاف کر دیا. اگر اس کے اندر گندگی موجود ہے تو اس کا فائدہ گندگی اور گندی چیزوں کی تہوں کے اعتبار سے کم تر ہوتی چلی جائے گی. تو ہمیں صاف ستھرا دل رکھنا ہوگا، سلیم دل. تو اگر جس کا دل سلیم ہے الحمدللہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہے، اور جس کا دل مریض ہے اسے علاج کی ضرورت ہے یہاں تک کہ وہ صاف ستھرا دل ہو جائے. اور جس کا دل مر چکا ہے وہ اللہ سے زندہ دل مانگے. جس کا دل مر گیا ہے چلتی پھرتی لاش ہے، سنتا بہت ہے پر سمجھتا نہیں ہے. کہتے ہیں قرآن کی آیتیں بہت ہیں، یہ وقت نہیں ہے کہ ان آیتوں کو پڑھوں. اللہ نے فرمایا ان کا دل پتھر ہو گیا ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے. آپ چیڑ کر کے دیکھیں گے تو سب کا دل ایک جیسا ہوگا. آپ جسم پر شک کر کے دیکھیں، سب کا دل دیکھیں، سب کا دل ایک جیسا ہے، پتھر نہیں ہے. لیکن کیا چیز ہے جو پتھر کی طرح سے ہو گئی ہے؟ یہ گندگی کی تہیں ہیں، یہ بیماریاں ہیں جو دل کو لگی ہوئی تھی. ہم نے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا، اور شرک ہے، کفر ہے، بدعات ہیں، بڑے اور چھوٹے گناہ ہیں جو تہ بتہ اوپر نیچے جمتے چلے گئے ہیں یکے بعد دیگرے، یہاں تک کہ اس کو پتھر سے بھی زیادہ سخت اس کو کر دیا ہے. اس کے اوپر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ علاج کیا ہے اس کا؟ اللہ سے دل مانگنا ہے کہ اللہ تو ہمیں دل دے دے. میرا دل یہ ناکارہ ہو گیا ہے. کسی کا گردہ خراب ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. تو ہم دل اللہ رب العالمین سے طلب کریں گے کہ اللہ تو ہمیں زندہ دل دے دے، تو ہمارے دل کو صاف کر دے گا. جب مانگیں گے سچائی کے ساتھ تو یقیناً ہمارے دل کو، اسی کو اللہ نے کہا لمن کان لہ قلب، اس آدمی کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے جس کے جسم میں دل ہے، یعنی زندہ دل ہے، مردہ نہیں ہے، مریض نہیں ہے. آگے دیکھیں او القى السمع وهو شہید. اللہ رب العالمین نے فرمایا بلکہ اتنا ہی نہیں کہ زندہ دل ہے اور قرآن سے فائدہ اٹھا لے گا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کان کو اٹھا کے اس نے رکھ دیا ہے قرآن پر. یہ نہیں کہا سن رہا ہے. القا یلقی جس کے معنی ہوتے ہیں لگا دینا کسی چیز کو. کان کو لگا دیا ہے اس چیز کے اوپر. یہ نہیں کہا سن رہا ہے، غور سے سننا ہے، بلکہ کان کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے. صرف ایک ہی چیز اس کے کام کے ذریعے سے دل تک پہنچ رہی ہے، اور وہ ہے قرآن کی آیتیں.
کچھ اور سننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں. اتنے غور سے، اتنے انہماک سے ان آیات کو پڑھتا ہے اور سنتا ہے. او القسمہ، بہت بلیغ انداز میں اللہ رب العالمین نے سننے کی کیفیت کو نقل کیا ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسری چیز یعنی دل زندہ ہے اور کان کو لگا کر کے غور سے سن رہا ہے، فائدہ اٹھائے گا. وَهُوَ شہید، وَهُوَ شہید، اور وہ حاضر ہے. وَهُوَ شہید اور وہ حاضر ہے. کیا مطلب وہ حاضر ہے؟ یعنی غائب نہیں ہے. حاضر ہے کا مطلب غائب نہیں ہے. کیا انسان حاضر ہوتے ہوئے بھی غائب ہو جاتا ہے؟ ذہن لگا ہوا ہے کہ دکان میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا، گھر میں بچوں کا کیا حال ہوگا، چھوڑ کر کے کس پوزیشن میں آئے تھے، اب کیا ان کی صورتحال ہوئی ہوگی. تو بیٹھا تو ہے، آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے، سب کچھ لگائے ہوئے، کان بھی لگائے ہوئے ہیں، لیکن دل نہیں لگا سکتا. کان لگا دیا، دل اس کا صاف ستھرا ہے، سب کچھ ساری چیزیں میسر ہیں، لیکن دل غائب ہے. صاف تو ہے دل، زندہ ہے دل مکمل طرح سے، لیکن اس وقت حاضر نہیں ہے. جس وقت کی تلاوت ہو رہی ہے اس وقت حاضر نہیں ہے. وہ شہید، اس وقت بھی اس کو حاضر ہونا ہے. جتنے دیر تک اس کا یہ حضور رہے گا اس کے دل کا، وہ فائدہ اٹھائے گا. جتنے دیر کے لیے وہ غائب رہے گا اتنے دیر کے لیے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. یہ شرطیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے خود ذکر کی ہیں کہ قرآن سے اگر کوئی شخص ہدایت کی چیزیں لینا چاہتا ہے، ضلالت کی چیزوں کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے، تو اسے یہ سارے کام کرنے ہیں. بھائی اور دوستو، میں نے شروع میں ذکر کیا کہ باتیں کئی ایک ہیں اور ایک ہی درس میں یہ ساری باتیں کہی نہیں جا سکتی، اور سب چیزیں سرسری طور پر ذکر کر دی جائیں، ذہن میں نہ بیٹھیں، وہ بھی ضروری نہیں ہے. چند باتیں آئی ہیں. اگر اللہ رب العالمین ہمیں ان ساری باتوں کو جو ہم نے سنا ہے ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے تو یقیناً یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے دلوں تک پہنچے گی. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صاف ستھرا دل دے، ہمارے دلوں کو پاک اور صاف اور منور بنا دے. ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی دولت سے آراستہ اور پیراستہ کر دے. ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام طرح کی ہدایتوں سے مالا مال فرما دے، کامیاب زندگی عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ